یہ جیو اسٹریٹجکس کیا ہے اور جیو اکنامکس کیا ہے؟ جیو اسٹریٹجی کو کہتے ہیں جس میں پاور اور وار کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، رول ہوتا ہے۔ اس میں ملک جنگوں میں بھی جاتے ہیں، جنگوں کے لیے الائنس کرتے ہیں اور پاورفل کنٹری سے ایسوسیٹ ہو کر پاور کو ایگزیبٹ کرتے ہیں اور پاور کا استعمال کر کے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں۔ جیو اکنامکس میں ٹوٹلی فوکس ہو رہا ہے اکنامکس پر، جس کے دو فیسٹس ہوتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ، ٹریڈ، مینوفیکچرنگ اینڈ دین دا سیل آف دوز مینوفیکچرڈ گڈس۔ اس وقت دنیا میں جیو اسٹریٹجک ڈومین سے نکل کر ساری دنیا ہی جیو اکنامک زون میں چلی گئی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اگر پاکستان کی فارن پالیسی میں ایسی چینج آئی ہے تو اٹ مینز دیٹ چینج از ان اکارڈنس ود دا گراؤنڈ ریئلٹیز آف دا ورلڈ۔ پہلے تھوڑا سا میں ہسٹورک اس کا ایک براڈ ویو لیتا ہوں۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اینمٹی ہماری جب ڈیولپ ہوئی انڈیا کے ساتھ فرام دا ویری آؤٹ سائڈ، ایک سینس آف انسیکیورٹی واز پریویلنگ ود پاکستان بیکاز our enemy was quite bigger than us. To fill up that vacuum or that hollow, we needed a strong power in the world to be our ally. There were two big powers at that time. On one side there was United States, on the other side there was Soviet Union. اور یہ وہ اس وقت جیو اسٹریٹجک زون تھا، یعنی آپ دیکھیں یہ دونوں جو الائنس ہے، وارسا پیکٹ اور جو نیٹو، یہ اکنامکس ڈومین میں نہیں بنائے گئے، یہ اسٹریٹجک زون میں بنائے گئے، وار اور پاور کے بیسس سے یہ اٹھان اس کی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم نے الائی کیا خود کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے سیٹو، سینٹو اور میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، ان سب میں وار اور پاور کا کانسیپٹ ہے۔ سوویت یونین ڈس ممبر ہو جاتا ہے 1990 میں۔ اب دنیا یونیپولر ہو جاتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس انجوائے دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ، اور اس کے پھر ریپرکیشنز اور مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اکیلا فیصلے کر رہا ہے۔ ایون افغانستان میں جو انٹری ہوتی ہے اس میں بھی سارے کا سارا رول یونائٹڈ اسٹیٹس کا تھا، اس نے نیٹو کو ساتھ ایسوسیٹ کیا اور بمبارڈمنٹ کی اور طالبان کو آؤسٹ کیا۔ عراق میں صدام کو ٹاپل کرنا تھا، اس نے بادر نہیں کیا کہ سیکورٹی کونسل سے اپروول لے، اس نے دو ملکوں کو ساتھ ملایا، اسپین اور یو کے کو، اور صدام کو ٹاپل کر دیا۔ لائک وائز آپ نے دیکھا کہ جب فیصلہ کیا اس نے کہ وہ قذافی سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہے لیبیا میں، تو نیٹو سے بمبارڈمنٹ کروائی اور اس نے قذافی کو ٹاپل کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یونیپولر ورلڈ کے انداز ہیں، جیسے کہتے ہیں نا، پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ اب یعنی دنیا میں ایک ادارہ بنایا گیا ہے اور اس بنانے والے یہی ہیں کہ بھی سیکورٹی کونسل بنائی ہے، جب سے پیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو، جنگ کرنے سے مطلب کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، تو یو ہیو ٹو ناک دا ڈور آف دا سیکورٹی کونسل۔ تو لیکن سیکورٹی کونسل کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ دوسری بڑی پاورز نے ویٹو کر دینا تھا۔ ٹو اوائڈ دا ویٹو دے انویڈڈ بوتھ عراق اینڈ لیبیا، اور دنیا خاموش رہی ایکسیپٹ کہ انہوں نے کچھ ریزولوشن پاس کر دیں، کچھ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں کہ دس از ناٹ گڈ، دا ریجیم شوڈ ناٹ بی چینج ود دا یوز آف پاور۔ اسی طرح یہ رشیا، چائنا، فرانس، انہوں نے سوائے ان اسٹیٹمنٹ کے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ یو ایس اے واز دا سول سپر پاور۔ اب چونکہ یونیپولر ورلڈ تھی، ہم پر بھی اس کے اثرات تھے، ہم خود ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 9/11 کے بعد جب انہوں نے طالبان کو آؤسٹ کرنا چاہا اور ہمیں کہا کہ آر یو ود طالبان، وی ول بی ٹریٹنگ یو دا وے وی آر گوئنگ ٹو ٹریٹ دا طالبان، تو یو ٹیل ایس یو آر ود طالبان اور ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو دی دین گورنمنٹ آف پاکستان انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ بھی ہم آپ کے خلاف جنگ کریں یا آپ کے خلاف ہوں، یو آر اے سورس سپر پاور۔ تو ہم نے ان کو سائڈ کیا اور اس کے وی ہیڈ ٹو بیئر دا برنٹ آف دیٹ۔ ہمارے ملک میں ٹیررزم ہوا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی، ہم اس جنگ میں الجھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بڑی تبدیلی، جہاں یونیپولرٹی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کو ریٹریٹ ملتا ہے یا وہ ڈاؤن جاتا ہے، دیٹ از دا ایئر 2010، جب چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بنتا ہے، ریپلیسنگ جاپان۔ اب دنیا کے لیے، پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، ایک بہت بڑا ابھرتا ہوا چیلنج حقیقت بن رہا تھا
اور اگلی چیز جس نے اور بڑا چیلنج کریٹ کیا ویسٹ کے لیے، پرٹیکولرلی دا یونائٹڈ اسٹیٹس، دیٹ واز دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ شی جن پنگ 2013 میں، لیکن اس کو پریکٹیکلی ایک شکل جو ملی وہ 2015 میں۔ اب یہ دنیا کا بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ کہا جاتا ہے 4 سے 8 ٹریلین ڈالر کے قریب اس کا جو سکوپ ہے، اور دنیا کے 129 ممالک کے قریب جو ہے اس میں تک یہ پھیلا ہوا ہے، اور اس میں ایشیا نہیں ہے، اس میں یورپین کنٹری شامل ہیں۔ جسٹ ٹو نیم دیٹ، اس میں ہالینڈ شامل ہے، اس میں اٹلی شامل ہے، اور اس میں اسپین اور پورچگال انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ بیجنگ سے لے کر روٹرڈیم تک اس کی لائنز ہیں، اور 6 کوریڈور ہیں، جس میں دا موسٹ امپورٹنٹ کوریڈور اس کا BRI کا، جسے بکل ان دا بیلٹ بھی کہتے ہیں، دیٹ از سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ اب یہ چیزیں ہیں، اس نے ایک انداز بدل دیا۔ پھر دنیا میں جتنے بھی انالیسز ہوئے ہیں وہ سارے بتانا شروع ہو گئے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اکنامکلی اور ملیٹریلی یہ ریلیٹیو ٹرمز میں ڈکلائن میں جا رہا ہے، اور جبکہ چائنا ایمرج کر رہا ہے۔ اگرچہ اس وقت چائنا دوسرے نمبر پر ہی ہے اور دنیا کی سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ہے، بٹ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ڈکلائننگ، اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ریٹریٹنگ۔ تو لہذا فور کاسٹ کرنا مشکل اب نہیں رہا کہ ود ان اے ڈیکیڈ دنیا کے حالات بہت حد تک چینج ہو جائیں گے اور زیادہ تر چائنا کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ چائنا جو فینومینن ہے، یہ جیو اسٹریٹجک فینومینن نہیں ہے رائٹ ناؤ، یہ جیو اکنامک فینومینن ہے۔ واٹ از دس BRI؟ یہ دنیا کا بہت بڑا اکنامک پروجیکٹ ہے، اور اسی پروجیکٹ سے، اور اس سے پہلے بھی جو اس کا بائی لیٹرل ٹرمز پر انویسٹمنٹ اس نے کی یا ٹریڈ کی، یہ اس نے کوئی کورسے میتھڈ یوز نہیں کی، کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح گنز لے کر چائنا نہیں گیا اور اس نے ایسوسیٹ کیا لوگوں کو اپنے ساتھ۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ سب سے بڑے جو ٹریڈ اور بزنس پارٹنر ہیں اس وقت، وہ اس کے آرچ اینیمیز ہیں۔ آئی مین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ انڈیا، دے آر دا لارجسٹ ٹریڈ پارٹنرز آف چائنا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں سب سے آگے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہو رہی تھیں، تو سی پیک پاکستان کا ایک جیو اکنامک، جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل ہماری نیڈ تھی، اور یہ نیڈ چائنا کی بھی ایکول تھی۔ جیسے میں نے کہا چائنا فورس نہیں کرتا، وہ ایک ون ون کیٹیگری اور سچویشن ڈیولپ کرتا ہے، اور ان ملکوں کو کہتا ہے کہ آپ کی جو اس وقت اتفاق سے ساری دنیا کی اکانومی جو ہے نا ڈاؤن ورڈ موونگ ہے، کچھ کرونا کی وجہ سے، کرونا سے پہلے بھی، کیونکہ جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز تھیں ویسٹ سے اٹھ کر چائنا میں چلی گئیں، انڈیا میں چلی گئیں، یعنی ایسٹ ایشیا میں چلی گئیں۔ ایسٹ ایشیا تو اکنامکلی ایمرج ہو رہا ہے، فلرش کر رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے، جبکہ ویسٹ سارے کا سارا ڈکلائن کر رہا ہے، چونکہ انہی کی کمپنیاں وہاں سے اٹھ گئیں بائی کریٹنگ جاب لیسنس ان دیئر نیٹو کنٹریز۔ ان حالات میں ہوا یہ کہ ان سارے ملکوں میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، انڈر امپلائمنٹ بڑھ گئی، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو کہ چائنا کے بائرز تھے، ان کی اپنے انڈسٹریل سیٹ اپ گرو ہونا بند ہو گئے، اس لیے کہ چائنا کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، تو انڈسٹریل سیٹ اپ کیسے فلرش کرتے۔ اب ان ساری کی اکانومی کا مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے جاب کریٹ کیسے کیا جائے۔ تو لہذا اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں۔ تو چائنا نے کہا کہ ہم آپ کو لون دیتے ہیں، آپ اپنے ان ایریاز کو ڈیولپ کریں اور میری کمپنیز کو کانٹریکٹ ملے۔ تو اس طریقے سے یہ جو BRI ہے بیسیکلی یہ دنیا میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کا بہت بڑا ایک مموت پروجیکٹ ہے۔ اس کو فائنانس کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم سارے ڈپینڈنٹ تھے، ایک بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت ورلڈ بینک IMF بنے، تو وی ور کمپیلڈ ٹو گیٹ لونز فرام ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور یہ سارے کا سارا سٹارٹ سے لے کر اب تک برطانیہ اور امریکہ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ چونکہ امریکہ سب سے زیادہ کرتا ہے، وہ ڈونر ہے، سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا وہی اس کی ڈیسیژن میکنگ میں زیادہ رول ادا کرے گا۔ تو اب ان کے پیرالل ایک بینکنگ سسٹم لانا تھا، دنیا کے کسی ملک کے پاس یہ پاور نہیں تھی، یا وہ اتنا اکنامکلی اسٹرانگ نہیں تھا، نہ رشیا تھا، نہ فرانس تھا۔ اب یہ چائنا ایک اپنی اکنامک گروتھ کی وجہ سے اس پوزیشن میں آیا کہ اس نے ورلڈ بینک کے پیرالل ایک بینک بنایا، جو کہ آپ جانتے ہیں
ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس وقت رائٹ ناؤ ورتھ جو ہے 50% آف دا ورلڈ بینک ہے. پاکستان از آلسو ممبر آف دیٹ بینک. تو اب اس فائنینشیل سسٹم سے یہ لون دے گا ان ملکوں کو، وہ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے. گویا کہ یہ جو اکنامک پینڈولم ہے اور جو اسٹریٹجک پینڈولم ہے اور جو پاور کا کانسیپٹ ہے، یہ تھوڑا سا امریکہ سے ٹلٹ ہو کر اٹ ہیز موو ٹورڈز چائنا ناؤ. اس کے ساتھ جب ہمارا اتنی ایسوسیشن ہو گئی چائنا کے ساتھ سی پیک کے ذریعے، تو آپ نے دیکھا کہ ہم میں ایک کانفیڈنس جنریٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو اسٹریٹجک ایک اور چیلنج ہمیں پیش آیا ان دا ریسنٹ پاسٹ، وہ تھا عربین پیننسولا میں. یو اے ای اور سعودی عربیہ ہمارے پرانے الائز ہیں، فرینڈز ہیں، مسلم بردرز ہیں. دے یوز ٹو ہیلپ اس ان ڈیفیکلٹ سچویشنز. یہ جنگ میں انوالو ہو گئے ایران کے ساتھ، پراکسی وار سیریا میں اور یمن میں. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا جو اسٹرانگ پوائنٹ، دیکھیں ہر کنٹری دیکھتا ہے کہ جی واٹ از دا اسٹرانگ پوائنٹ ان یو. جیسے چائنا نے ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ دیکھا گوادر، شارٹیسٹ لینڈ روٹ پاسبل ٹو دا عربین سی. That was the geographical opportunity for Pakistan. No country of the world could provide that opportunity. Neither Afghanistan nor Iran nor any country of the world or even Central Asia, even India. تو لہذا یہ دنیا میں ملک جو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ان کی اپنی نیشنل انٹرسٹ ہیں جو ان کو لے کر جاتی ہیں. ورنہ میں بتاؤں کہ for nothing there is no love lost between two entities or the personalities or the countries. سعودی عرب نے دیکھا کہ پاکستان کا اسٹرانگ پوائنٹ اس کا فارمیڈیبل ڈیفینسو سسٹم ہے. پیس کیپنگ مشن یو این او نے اسٹیبلش کیا اس بات کو کہ پاکستان از ون آف دا ٹاپ موسٹ کنٹریز جنہوں نے پیس کیپنگ مشن میں پرٹیکولرلی ان افریقہ بہت بڑا رول ادا کیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس طاقت سے فائدہ اٹھایا جائے. انہوں نے کہا کہ یو ہیلپ اس ان یمن. اب وہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک کنٹری آپ کو ہیلپ کرتا رہا تھا اور آپ کیا جواب دیتے. اینڈ دیٹ واز اے گریٹ اسٹینڈ کہ پاکستان نے کہا نو، وی کین ناٹ انوالو آور سیلف ان دس وار ان یمن. اب یعنی جیو اسٹریٹجک سچویشن سے نکلے پہلی دفعہ. ہم نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف کہیں بھی پراکسی وار میں حصہ نہیں لیں گے، نہ سیریا میں نہ یمن میں. یہ بہت بڑا اسٹینڈ تھا. وی میڈ دیم اینگری، دے ور ناٹ ہیپی ود اس، لیکن وی اسٹوڈ بائی دیٹ. جس سے یہ ہوا کہ ہمارے ٹرمز ایران کے ساتھ ٹھیک رہے. اور سپیکنگ ٹرمز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم میڈیشن کا رول بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں آ گئے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. اب یہ پاکستان کا پہلا ٹلٹ تھا فرام جیو اسٹریٹجک سچویشن ٹو دا جیو اکنامکس. ابھی میں اکنامکس کی بات کرتا ہوں. اب دیکھیں قطر جو ہے یہ سعودی عربیہ کا آرچ اینیمی، اور انہوں نے ایک بلاک کیا ہوا ہے سعودی عربیہ نے. اب تھوڑا حالات بہتر ہوئے ہیں کہ تمام قسم کے کنیکشنز بین کر لیے ود دا قطر. جب اتنے اختلافات بڑھے اور سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، تو جیو اسٹریٹجک سچویشن ڈیمانڈ کرتی تھی، جیسے پاور اور وار زون میں جو جنگ ہوتی ہے، کہ آپ بھی قطر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. پاکستان نے قطر کے ساتھ تعلق رکھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ لیکویفائڈ نیچرل گیس ہے LNG، یہ ہم قطر سے امپورٹ کرتے رہے. ہمیں کہا گیا امریکہ نے کہ آپ چائنا سے زیادہ تعلقات استوار نہ کریں. ہم نے پہلی دفعہ نو کہا، اور تھرڈ ٹائم پھر امریکہ نے کہا کہ اب ہم ایکسٹریکیٹ کر رہے ہیں افغانستان سے. تو لیکن سرویلنس کے لیے ہم ایک نظر اس پر رکھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ آن ان فیوچر ان افغانستان. یا جو ہماری اور انڈیا کی یا ناردرن الائنس کی جو انٹرسٹ ہے اس کو ہم واچ کرنا چاہتے ہیں وہاں جو ہمارے الائز رہے ہیں. تو ہم یہاں اسٹیشنڈ ہونا چاہتے ہیں پاکستان میں. اینڈ پاکستان کیٹیگوریکلی سیڈ نو ٹو دیٹ. یہ نہیں کہ پاکستان نے فوراً اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہم ایک گروپ کے ساتھ ہیں، دوسرے گروپ کے اینٹی ہیں افغانستان میں. پہلی دفعہ ایک بیلنسڈ نیوٹرل پالیسی کے ساتھ پاکستان سامنے آ رہا ہے. وی وانٹ اے اسٹیبل پیسفل افغانستان. کہ افغانستان کی جو پیس اور اسٹیبلٹی ہے اور وہاں جو ایک ریپریزنٹیو گورنمنٹ ہے، دیٹ از گڈ فار پاکستان ایز ویل. کہ اگر وہاں سول وار ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ہم پر نیگیٹو ہوں گے، سب سے زیادہ ہم پر ہوں گے. ماضی میں بھی ہم پر ہوئے تھے، کیونکہ وہاں سے جب لوگ نکلتے ہیں وہ سیدھا پاکستان میں آتے ہیں. وی ہیو ٹو سپورٹ دیم اینڈ وی ہیو ٹو گیو دیم شیلٹر.
لاسٹ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹلٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک ٹلٹ ہوا ہے، یہ ٹلٹ جو ہے ساری دنیا میں بھی ٹلٹ ہے۔ یہ جیو اسٹریٹجک زون سے نکل کر جیو اکنامکس میں جانا، اب آپ دیکھیں جب دنیا میں حقیقت اکانومی بن گئی، اکنامک زون میں جنگ ہونی شروع ہو گئی، دنیا کی بڑی پاورز یہ چیز سمجھ گئی ہے کہ جیسے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، بڑے اسکیل پر ہوئی، اب یہ جنگ ہے 5 بڑے ہیں سیکورٹی کونسل کے ممبر، اب انہوں نے جیسے ان ریٹرن سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم آپس میں جنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایسے ڈیزاسٹرس اور فارمیڈیبل ویپنری سسٹم ہے، اگر ہماری جنگ ہوتی ہے تو دیٹ ول بی اے وار فار دا میوچل ڈسٹرکشن۔ تو لہذا یہ سمجھوتا ہو گیا کہ یہ ایز اے ڈیٹرنس تو رہیں تاکہ آپ ایک دوسرے پر اٹیک نہ کر سکیں، لیکن جنگ ہونی شروع ہو گئی ہے اکنامک زون میں۔ آپ نے دیکھا کہ جب چائنا کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ پازیٹیو ہو گیا ود یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا نیگیٹو ہو گیا ود دا چائنا، تو آپ نے دیکھا واٹ ہیپن، کون سی جنگ شروع ہوئی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹریڈ وار شروع کی، اور آغاز کہاں سے کیا کہ دیکھیں ابھی وہ چونکہ سپر پاور کے زون میں تھا، اور وہ بات کی جو کہ مارکیٹ فلسفی کے اگینسٹ تھی کہ آپ زبردستی کہا جا رہا ہے کہ یو انکریز امپورٹس فرام یونائٹڈ اسٹیٹس سو دیٹ مائی بیلنس آف پیمنٹ گیٹس بیلنسڈ۔ ایک ملک کہتا ہے مجھے آپ کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میرا بیلنس صحیح کرنے کے لیے آپ مجھ سے زیادہ خریدیں، تو اگر آپ نہیں خریدیں گے تو میں جو آپ سے امپورٹ کرتا ہوں آئی ول پٹ لاٹ آف ٹیرف آن دیٹ سو دیٹ امپورٹ فرام چائنا گیٹس ڈسکریجڈ۔ اب دیکھیں چائنا چونکہ ایمرج ہو چکا تھا، اس نے صاف کہہ دیا جتنی اماؤنٹ کا ٹیرف آپ لگائیں گے میں جو آپ سے امپورٹ کرتا ہوں اتنی اماؤنٹ کا ٹیرف اور ڈیوٹی میں لگا دوں گا۔ یو سی دس از نون ایز دا ٹریڈ وار بٹوین چائنا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو کہ اکنامک زون میں ہوئی یا اکنامک ایریا میں ہوئی۔ اب دوسری جو رائٹ ناؤ جہاں اس کے بعد میں بات اپنی ختم کروں گا، یہ G7 جس کو پرٹیکولر زیادہ تر اس میں رول یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے، اس نے کہا کہ BRI ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اس نے یہ تو اکنامک جنگ ہے، لیکن اس اکنامک جنگ میں چائنا گلوبل لیول پر بہت بڑا انفلوئنس کریٹ کر رہا ہے۔ اب 129 ملک آپ سے ایسوسیٹ ہو جائیں، آپ ان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کو قرضے دے رہے ہیں، ان سے اتنا زیادہ لنک اپ ہو گئے ہیں، تو وہ تو آپ کے انفلوئنس میں چلے گئے، تو گویا کہ یہ میری دنیا سے نکل کر اس کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو لہذا الٹیمیٹلی G7 کی جو میٹنگ ہوئی اس میں فیصلہ کیا کہ ہم بھی اس طرح کا ایک پروگرام لے کر آتے ہیں، $40 ٹریلین کا ایک پروگرام بنایا کہ ہم بھی انویسٹمنٹ کریں گے اور ہم بھی ان ملکوں کو چائنا کے انفلوئنس میں جانے سے بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ BRI کے مقابلے میں اسی طرح جیو اکنامکس زون میں جا کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کا نام دیا B3W، بلڈ بیک بیٹر ورلڈ۔ المقصر یہ کہ جو کولڈ وار ود سوویٹ تھی یہ ایک اسٹریٹجک زون میں جنگ تھی، اب جو اس وقت کولڈ وار ود چائنا ہے یہ اکنامک زون میں ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔